ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالفتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص دینی شرعی سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ سوال جواب کی صورت میں علم دین ہمیں حاصل ہو، اور بطور خاص ابھی محرم الحرام شریف کا مبارک مہینہ ہے، تو اس مناسبت سے بھی کئی ایسے دینی شرعی سوالات ہوتے ہیں، روزے رکھنے کے اعتبار سے، نفلی روزوں کے احکامات کے اعتبار سے، اور پھر محرم کی اگر ہم گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس مہینے اور ان دنوں میں بطور خاص شہیدان کربلا اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بطور خاص، اور بالعموم تمامی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور ان کے لیے اصال ثواب کے لیے محافل کا اہتمام ہوتا ہے، محافل سجائی جاتی ہیں، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ جب صحابہ کرام کے ایام آتے ہیں، الحمدللہ ہم صحابہ کرام علیہ مردوان کے ذکر خیر کے لیے محافل سجاتے ہیں۔ جب اہل بیت کا ہے تو پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے لیے اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے بھی کچھ سوالات انشاءاللہ ہم شامل کریں گے، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ الحدیث مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج کریں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ محرم شریف کا یہ مہینہ ہے، تو یہ بات تو مشہور ہے کہ قیامت کا قائم ہونا یہ محرم میں ہوگا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ عاشورہ کے دن قیامت قائم ہوگی، اور یوں بھی سننے کہ وہ جو عاشورہ کا دن ہوگا تو اس دن جمعہ بھی ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں جو روایات میں ہم ملتی ہیں ہمیں، تو اگر ہم دیکھیں ابھی جو محرم یہ چل رہا ہے، تو عاشورہ کا دن، محرم کا مہینہ، 10 محرم جمعے کے دن، تو اس طرح کے سوالات بعض اوقات لوگ پوچھتے بھی ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں سے بعض باتیں تو احادیث کے اندر موجود ہیں، جیسے جمعہ کے دن قیامت کا قائم ہونا، صحیح، اور عاشورے کے دن ہونے کے حوالے سے بھی علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے، اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ عاشورے کے دن کے حوالے سے بعض کتابوں کے اندر مذکور ہے یہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ پاک نے پوشیدہ رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا، لیکن آپ کو بھی آگے بیان کرنے سے منع فرمایا گیا۔ قیامت اچانک آنے کی، بغتتاً، قرآن پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ اچانک آئے گی، لا تأتیکم الا بغتہ، یہ اچانک آئے گی۔ تو جو قیامت ہے اس کو رکھا گیا پوشیدہ، کہ کون سا سن ہوگا یہ بیان نہیں کیا گیا۔ ہاں، نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت بیان فرمائی، اور صحابہ میں سے جیسے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ یہ صحیح کے اندر موجود ہے، کہ جس میں یہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے تخلیق کائنات سے، یعنی جب سے انسان کی ابتدا ہوئی بدء الخلق سے لے کر جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے، ساری باتیں بتا دی۔ تو آپ علیہ السلام نے بتایا سب، لیکن جس کو جتنا یاد رہا اتنا یاد رہا، لیکن سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان
نہیں فرمایا، سال بیان نہیں سال نہیں بیان فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیز پوشیدہ رکھی گئی. تو اب نشانیاں تو ہیں، لیکن ان نشانیوں کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اسی بار ہے یا اسی سال ہے یا فلاں سال ہے یا فلاں سال ہے. نہیں، اس کی نشانیاں تو ابھی بہت ساری باقی ہیں. اس سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا آنا، پھر دجال کا آنا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لانا، یاجوج ماجوج کا آنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 3 زلزلے آنا، زمین کا دھسنا، بہت ساری نشانیاں، دابۃ الارض کا آنا، یعنی جو بڑی بڑی نشانیاں وہ باقی ہیں. اور ان کے بغیر قیامت نہیں قائم. نہیں، وہ نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ تو ہوں گی. تو یوں اس طرح اندازے جو ہے نا وہ واقعی ایسا ہوتا ہے. کچھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، لوگ اندازے لگانا شروع کر دیتے کہ یہ بس ابھی ہوا، ابھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر آئے بس. تو یہ نہیں، ہم ان کے ہونے پر حق رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا ضرور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن چونکہ آپ علیہ السلام نے اس بارے میں واضح یہ نہیں فرمایا کہ اسی سن کے اندر، انہی سالوں کے اندر ہوگا، تو ہم اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح ہے. اب جیسے مثال کے طور پر یہ 10 محرم والی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اعتبار سے یہ ہوگا. لیکن اب وہ جو 10 محرم ہے، ظاہر ہے کہ اعتبار تو چاند کا ہوتا ہے نا، چاند جہاں نظر آئے گا وہیں 10 محرم ہوگی. تو اب عرب شریف میں ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا، صحیح، وہاں تو جو 10 محرم ہوگی، 11 ہاں 10 محرم جمعرات کو ہوگی اور 11 کو جمعہ ہوگا. تو لہذا اب وہاں والوں کا جو لحاظ ہوگا اس اعتبار سے تو قیامت نہ قائم ہوئی نا. یعنی قیامت کا قائم ہونا تو پھر وہ ایسا پھر اتفاق ہوگا کہ ہر جگہ ہی وہی تاریخ ہوگی. ممکن ہے، اس پر بھی ہم کوئی جزم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. ممکن ہے کہ عرب اس کے مخاطب پہلے ہوں، کہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطب تو عرب تھے نا، تو ممکن ہے کہ وہ ہوں. تو اس لیے ہر معاملے کے اندر اس اصول کو یاد رکھیں کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اس کے حق ہونے پر پورا اعتقاد رکھتے ہیں. جو فرمایا وہ ہوگا، لیکن اپنے اندازے سے کسی چیز پر جزم کر لینا کہ ایسا ہی ہوگا اور اسی وقت میں ہوگا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ٹھیک. تو اس لیے بس اتنی بات کو یاد رکھیں گے، انشاءاللہ کسی آپ تشویش کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے. صحیح. اچھا چلیں، یہ بات تو ہوئی جمعے کے اعتبار سے بھی گفتگو. یہ روزہ رکھا جاتا ہے 10 محرم کو اور اس کا حدیث میں ذکر بھی ہے. اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ روایات بھی ہیں کہ جس میں جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع بھی کیا گیا. تو ان دونوں چیزوں کو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک روایت میں جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع ہے، یعنی نفلی روزہ جمعے کو نہیں رکھیں گے، اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کی ترغیب ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے. جمعہ کا روزہ رکھنے کے حوالے سے بھی جو کلام ہے وہ ہے تنہا روزہ رکھنا. صحیح. اگر ایک دن پہلے یا بعد کا ملا کے رکھا تو اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح جو عاشورے کے دن کا روزہ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ترغیب موجود ہے کہ اس سے پہلے یا بعد ایک روزہ ملا کے رکھا جائے. لیکن اگر کوئی شخص صرف تنہا جمعہ کا روزہ رکھتا ہے اور اس کا مقصود جمعہ کے دن کی تعظیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک جمعہ کا ایک روزہ رکھ رہا ہے کہ بھئی اس دن روزہ رکھ رہا ہوں، جمعے کو مخصوص کرنا میرا مقصود نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جمعہ کے دن ویسے بھی روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی عام حالت ہے، عام حالت میں عاشورہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہم عام حالت کی بات تو بھی رکھ سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جمعرات یا ہفتے کا ساتھ ملا کے رکھے. اچھا اسی طرح عاشورے کا دن کا روزہ رکھنا بھی تنہا ممنوع نہیں ہے. اگر کوئی رکھتا ہے تو ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی کہ جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، یعنی ان کے آبا و اجداد جو تھے ان تمام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعونیوں سے نجات دی تھی، تو وہ اس کے شکرانے کے اندر 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے کہ اس دن ان کو چھٹکارا ان سے فرعون سے حاصل ہوا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. پھر صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کہ اگلے سال روزہ رکھنا ہے، اور فرمایا کہ ایک روزہ مزید ملا کے اس کے ساتھ رکھیں. لیکن وہ بطور ترغیب تھا، لہذا اگر کوئی فقط 10 محرم کا روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ گار نہیں کہا جائے گا، بلکہ 10 محرم کے روزہ رکھنے کا اسے ثواب ملے گا. ٹھیک. بہتر یہ ہے کہ 9 یا 10 کا روزہ ملا کر وہ رکھے. تو لہذا
عاشورہ جمعہ کے دن بھی آ رہا ہو تو پھر آپ روزے کی نیت رکھیں اس میں کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ آپ جمعرات کو بھی روزہ رکھ لیں یا آپ ہفتے کے دن کا روزہ رکھ لیں۔ اچھا، ویسے جمعے کے دن روزہ رکھنا منع کیوں گے؟ عام حالت میں جمعے کا دن تو ایک مبارک دن ہے اور 1 نیکی 70 کے برابر یہ بھی بشارتیں ہیں، تو پھر جمعے کے دن روزہ کیوں منع؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ٹھیک، کہ اس دن آپ نے خاص طور پہ پوچھا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ نے کل کا روزہ رکھا تھا؟ کہ نہیں، کہ کل کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے نہیں، تو پھر منع فرمایا اس سے کہ جمعے تو جمعے کا روزہ رکھنے سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے منع فرما دیا اور یہ ایک مخصوص دن ہے مسلمانوں کی عید کا، مسلمانوں کی عبادات کا، تو اس کے اہتمام کی بنیاد پہ ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع یعنی آج سے اس وقت دیکھیں تو جمعے کے لیے تو لوگ صبح کے صبح ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے علاقوں سے۔ جی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی تھی، ٹھیک، ورنہ جمعہ کا روزہ رکھنا اس میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اور دن کے روزے رکھے جا سکتے ہیں اس میں جمعہ کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں بہتر وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیبات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ جی مزید سوال۔ میرا نام محمد آصف اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی خاتون یا مریض کے ذمے رمضان المبارک کے قضا روزے ہوں اور وہ عاشورے کی فضیلت بھی پانا چاہتا ہو تو کیا ایک ہی روزے میں رمضان کی قضا اور محرم الحرام کے نفل روزے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جی یہ تو مشہور سوال ہے، جب شوال کے روزے آتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے، ذی رجب الحجہ میں کے بھی، روزے شعبان میں بھی۔ سب میں ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو جنس کے الگ الگ جو روزے ہوں، یعنی دو نوعیت کے الگ الگ روزے ہوں، جیسے قضا کا روزہ الگ ہے اور نفلی روزہ یہ الگ ہے، دونوں کے اسباب الگ ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ قضا اور نفل کی نیت ایک ساتھ ملا کے کریں، بلکہ دونوں میں سے کسی ایک کی آپ کو نیت یہ کرنا ہوگی، ادا ایک ہی ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے قضا اور نفل دونوں کی ملا کے نیت کر لی تو اس کی قضا ہی ادا ہوگی، نفل ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک، نفل ادا کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جدا گانا الگ سے روزہ رکھنا ہوگا اور اس کے لیے الگ سے نیت کرنا ہوگی۔ ہاں بہتر یہی ہے کہ جس کے اوپر قضا روزے ہوں وہ پہلے قضا ادا کر لے تاکہ جو اس کے اوپر فرض ہے اس سے سبکدوشی اس کی ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ محرم میں بعض مخصوص کھانے جیسے کھچڑا یا شربت کو شہداء کربلا کے نام سے منسوب کرنے اور انہیں شرعی طور پر بابرکت یا ضروری سمجھنے کے رجحان پر فقہائے کرام، فقہائے اہل سنت کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ مخصوص ہی کھانے اور ان کو اہل بیت سے منسوب کرنا اور پھر ان کو شرعی طور پر ضروری سمجھ لینا، یہ تو خیر سوال کرنے والے نے ایک اپنی طرف سے یا سوال پوچھا ہے یا اضافہ کیا ہے، لیکن عام عوام کیا اس کو شرعی طور پر بھی ضروری سمجھتی ہے؟ آپ دونوں طرف کی بات کیا فرماتے؟ ضروری اگر کچھ سمجھتا بھی ہے، مثال کے طور پہ چلے ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا ضروری سمجھنا غلط ہو جائے گا نا، چیز غلط نہیں ہو جائے گی۔ وہ اگر ضروری سمجھتا ہے تو اس کا یہ اعتقاد اور اس کا گمان یہ غلط ہوگا، ورنہ عمومی طور پر جو اہل سنت ہیں یہ اس کو ضروری اور لازم سمجھتے ہی نہیں ہیں، کرتے ہمیشہ ہیں ٹھیک، اور کرنا بہتر سمجھتے ہیں، نہ کرنے پر اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ مستحبات جو شریعت مطہرہ کے اندر ہوتے ہیں اس پر ہمیشگی یہ پسندیدہ ہے، یعنی جبکہ اس کو لازم نہ سمجھے لیکن اس پر ہمیشگی اختیار کرے، یہ پسندیدہ کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحیح بخاری شریف کے اندر سوال ہوا کہ کون سا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو پسندیدہ عمل تھا وہ تھا کہ جو ہمیشہ ہو، اگرچہ کہ تھوڑا ہو۔ تو یہ جو تھوڑے کی بات کی ہے یہ ظاہر ہے کہ فرض واجبات کے علاوہ ہے، لازم کے علاوہ ہے، جو نفلی ہیں وہ، مستحبات عمل ہیں وہ، تو آپ علیہ السلام ایسے مستحبات عمل جو ہوتے تھے اس کو ہمیشہ کیا کرتے تھے اور پسند کرتے تھے۔ تہجد کے لیے بعضوں سے کہا کہ فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ جو رات کو اٹھا کرتا تھا پھر اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا اٹھنا۔ تو یہ ترغیبات ہیں کہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں اس کے اوپر بندہ ہمیشگی اختیار کرے۔ تو اب یہ محرم کے کھچڑے ہوں، محرم کی نیازیں ہوں، شربت ہوں، پانی پلانا ہو، یہ تمام کے تمام اعمال اول تو کوئی اس کو واجب سمجھتا نہیں، فرض سمجھتا نہیں،
اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے. بالفرض اگر کوئی اس کو لازم سمجھنے لگے تو اسے سمجھایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، دوسری بات کہ لازم شرعی طور پر سمجھنا، یا ویسے ہی لوگ ایک جیسے کھچڑا ہے تو وہ لوگ بناتے ہیں اور ایک اہل بیت اطہار کے نام پر اسی پر بکثرت جگہوں پہ اہتمام ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح شربت ہے تو شربت بھی لوگ ضرور کوئی بانٹ دیتے ہیں، کوئی سبیل لگاتے ہیں، روڈ پہ رکھتے ہیں، یا گھروں میں بھی لوگ بعد کا دے دیتے ہیں، بھجوا دیتے ہیں کہ یہ نیاز کا شربت ہے. تو اب بنتا ہے وہ شربت ہے، موسم گرمی کا ہے تو شاید ہم کافی عرصے سے شربت ہی دیکھ رہے ہیں، گرمی میں ہی عاشورہ کا یہ آتا ہے، تو اس کو کیا شرعی طور پہ ضروری کہیں گے؟ یہ کہیں گے کوئی بھی ضروری نہیں کہتا نا کہ ابھی تو کافی عرصے سے جو محرم آ رہا ہے وہ گرمیوں کے اندر آ رہا ہے. سردیاں آ جائیں گی جب سخت سردیاں، تو ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں بھی شربت بنایا جائے، لیکن اگر کوئی اس میں چائے پلاتا ہے تو ٹھیک ہے، کافی پلاتا ہے تو ٹھیک، بلکہ پلانے والے پلاتے ہیں، کافیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر کوئی کافی پلاتا ہے یا کوئی جو ہے اس طرح چائے پلاتا ہے تو بھی اس کے اندر حرج نہیں ہے. لیکن چونکہ لازم کسی چیز کو کوئی نہیں سمجھتا، یا اپنے طور پہ گمان کر لینا ہے کسی کے اوپر کہ اس کو فرض سمجھتا ہے، یہ اس کو واجب سمجھتا ہے، اور نہ کرنے والے کو گناہگار سمجھتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہے کہ میں اچھی نیت کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے. تو جو جس کی جیسی نیت ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں ثواب پائے گا. ماشاءاللہ. جی مزید سوال. میرا سوال ہے، محرم الحرام کی خطبات اور بیانات میں صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار دونوں کے فضائل کو یکجا بیان کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ جی، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے. یعنی یہ کوئی ہمارے یہاں اصول نہیں ہے اور نہ کوئی شرعی قاعدہ ہے کہ کسی کے دن پر کسی کا ذکر نہیں ہو سکتا دوسرے کا، ایسا کوئی اصول نہیں ہے. یعنی کوئی ایک یوم بنا رہے ہیں تو کوئی اور کا ذکر ہی نہ ہو. ہاں، ذکر نہ ہو. یعنی جس کا بھی ذکر کریں گے تو عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہو تو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہوتا بھی ہے. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، اس میں ساتھ ساتھ تذکرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو رہا ہے. سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، اس میں مثال کے طور پہ ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے. یا تینوں حضرات کے دن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ذکر مبارک ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو خواہ میں اپنے اوپر یہ دوسروں کے اوپر یوں اڑا دینا کہ نہیں جی یہ کوئی تعصب کی بنیاد پر، یہ کوئی بغض کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، یہ بدگمانی والی صورتیں ہیں. کسی کے دل میں ایسی بات نہیں ہوتی، اور سب ہمارے نزدیک معظم ہے. جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے تعلق رکھنے والے ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. تو تصور ہی اہل سنت کے یہاں کیا نہیں جا سکتا کہ ان معظم ہستیوں میں سے کسی کے ذکر کے اندر کمی کی جائے، کسی کی تنقیص کی جائے، کسی کے بارے میں نعوذ باللہ تنقیص کرنے کا کوئی تصور بھی کیا جائے. وہ سنی رہتا ہی نہیں ہے جو اس طرح کی حرکات کرے. ایسے اعتقادات رکھنے والا سنی رہے گا کب؟ سنی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے نزدیک صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دونوں کے دونوں معظم ہوں. اگر نعوذ باللہ کسی بھی صحابی کی، کسی بھی اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کی، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان حضرات کی اگر کوئی ادنا سے ادنا توہین بھی کرتا ہے وہ سنی ہے ہی نہیں. صحیح، وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہی نہیں. سنی ہوگا وہی کہ جو ان تمام کی تعظیم و تکریم کرے گا. مدنی چینل پر آپ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب ابھی یہ ایام چل رہے ہیں تو الحمدللہ صحابہ اکرام علیہ رضوان بالخصوص چاروں خلفائے راشدین، ان کا بھی ذکر خیر، اور پھر آخری 5-6 دن لگاتار اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کے ذکر خیر ہوتے ہیں. اور پھر جو بھی موضوع ہوتا ہے، بعض اوقات دیکھتے ہیں حسان صاحب، اب موضوع ہے، اور بلکہ بات ہم کریں کربلا میں جو شہداء تھے، رفقا تھے، جو اور بھی ساتھی ساتھ تھے، تو ان میں بھی تو کئی ایسے وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی اولادیں بھی ہیں، اور بلکہ ان میں نام بھی ابو بکر صدیق اور ان کے ناموں پر نام بھی تھے، وہ خود اہل بیت میں بھی سے ہیں. اہل بیت میں سے بھی تھے. اور دیکھیں یہ تفریق ہمارے یہاں نہیں ہے. ٹھیک،
تفریق نہیں ہے ہمارے یہاں پر، اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کی جو محبتیں ہیں ان کی وجہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق ہے. ٹھیک. صحابہ کی تعظیم، صحابہ کی تکریم، وجہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اہل بیت اطہار کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی خدمت، یہ تمام کس لیے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ان کی اولاد ہیں. یہ اصل وجہ ہے. تو ہم اس تفریق کے اندر نہیں پڑتے، اور ہم دونوں جو طبقات بھی اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، اولاد میں سے ہیں، یا آپ کی ازواج مطہرات ہیں، تو ان کا اس اعتبار سے تعلق اور ہو جاتا ہے. ادھر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان میں پھر درجہ بدرجہ تعلق ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہر ایک کا تعلق اسی بنیاد پر. اب صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کی تعبیر آپ دیکھیں، گفتگو کا انداز دیکھیں، کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر ادنا سے ادنا صحابی، اور ان میں ادنا کوئی نہیں ہے. واہ واہ سبحان. عقیدہ بھی سمجھا رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی. یعنی جیسے صحابہ کے ویسے طبقات کیے جائیں تو بلند یعنی سب سے بڑا کبار صحابہ کرام علی مردوان ہوتے ہیں، اور 7 درجے کے ہوتے ہیں. پھر جو صغار یعنی وہ صحابی کے جن کو یا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا عرصہ کم ملا، یا عمر شریف چھوٹی تھی. تو یوں طبقات کے اعتبار سے یہ گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن درجات تو سب کے بلند ہیں. درجات صحابی ہونے کے ناطے. ہاں، تو اس لیے وہ فرمایا کہ یوں اگر دیکھتے ہیں، کیٹیگری دیکھتے ہیں، یعنی بعض فضیلت کے اعتبار سے درجے ہوتے ہیں کہ کسی صحابی کے فضیلت زیادہ بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کی اتنی نہیں ہے، تو یوں درجے ہو جاتے ہیں. لیکن فرمایا یوں مقابلے میں تو ادنا ہوئے ایک صحابی دوسرے کے مقابلے میں، لیکن حقیقتاً ان میں سے کوئی ادنا نہیں ہے، وہ دوسرے آنے والے سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں. تو ہم اس طرح گفتگو کرتے ہیں، اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہر ایک کی تعظیم اور اس کی عظمت یہ ظاہر ہوتی ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلام میں محرم حرام کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، اور اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اور کیا اہمیت ہے محرم الحرام شریف کی؟ اور محرم الحرام کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یعنی جس وقت اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تو اسی وقت اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12، اور ان میں سے 4 ہیں وہ حرمت والے ہیں، یعنی عظمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں. ان مہینوں کی عظمت اللہ پاک نے مشرکین مکہ تک کے دلوں میں رکھی ہوئی تھی. وہ اس وقت بھی سارا سال لڑتے جھگڑتے تھے، قتال کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، لیکن جب یہ 4 مہینے آتے سب بند، لڑتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے، اور امن و سکون والے یہ مہینے ہوتے تھے. کسی نے سفر کرنا ہے، کسی نے اس دور میں بھی مکہ مکرمہ آنا ہے، تو وہ ان مہینوں کا خاص طور پہ انتخاب کیا کرتا تھا کہ اس میں کوئی جان کا، کوئی مال کا خطرہ نہیں رہے گا. تو یہ تعظیم ان کے دلوں کے اندر تھی. اسلام نے اس کو برقرار رکھا، اس کو مٹایا نہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا منہا 4 حرم، یہ جو 4 مہینے رجب، ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور محرم، یہ چاروں کے چاروں حرمت والے ہیں. ان کی حرمت اور عظمت یعنی ان کا بابرکت ہونا، عظمت والا ہونا، یہ اللہ کی بارگاہ میں اب بھی مقرر ہے. ماشاءاللہ. لہذا اس کے اندر بعض مہینے ہیں ان میں نیکیوں کی فضیلت کو خاص طور پہ بیان کیا گیا، جیسے رجب کے اندر، اور اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اندر عبادت کی خاص ترغیب موجود ہے. محرم الحرام میں تو بالخصوص جو عاشورے کا دن ہے اس کی تو کئی فضیلتیں حدیث کے اندر آئی ہیں، جیسے یہ روزہ رکھنے کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا. پھر کئی واقعات مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھے کہ یہ بھی 10 محرم کے دن ہوئے. بعض کتابوں کے اندر یہ بھی لکھی ہوئی کہ قیامت بھی جو ہے وہ عاشورہ کے دن آئے گی. تو یوں عاشورہ، اور پھر اس کے بعد اسلام میں جو اہمیت اس کو حاصل ہوئی عاشورہ کے دن کو، وہ ہوئی سیدنا امام حسین، امام علی مقام، امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی نسبت سے.
کہ اسی دن آپ کو کربلا کے میدان میں نعوذ باللہ معاذ اللہ کس انداز میں آپ کو شہید کیا گیا تھا، یعنی ایک ایسی شہادت تھی کہ جو دل کو دہلا دینے والی تھی. تو آپ نے اسلام کی خاطر ایک عظیم قربانی دی. تو پھر گویا کہ ایسا ہوا کہ یہ 10 محرم کے جو دیگر فضائل تھے ان تمام پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی والا واقعہ وہ غالب آ گیا. اور اب اسی کی طرف یہ منسوب ہے. تو ہمارے یہاں 10 محرم کو خاص طور پر جو اہتمام ہے وہ سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کی خاطر عظیم قربانی کے ساتھ ہے. تو پھر اس پر اہل سنت مختلف انداز اپناتے ہیں، جیسے روزہ بھی رکھنا اور اسی طرح غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، اپنے اہل و عیال کے اوپر اس دن وسعت کرنا. اور یوں ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد کے ساتھ نیک سلوک میں اضافہ کرنا کہ اس دن زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ ان کی روح مبارک کو خوشی حاصل ہو. ماشاءاللہ، یعنی حسن سلوک سے یعنی خدمت کرنا بھی ہے اور ان کی کسی حاجت کو پورا کر دینا، کوئی ضرورت ایسی ہے تو یہ کرنا چاہیے. ناظرین کرام، اہل بیت سے محبت الحمدللہ ہر مسلمان کو ہے، ہر عاشق رسول کو ہے. اور ساتھ ساتھ یہ انداز بھی، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی موجود ہے کہ جس نے میرے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ، یعنی یہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے آل اولاد ہیں، تو کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی دنیا میں بھلائی کرے گا تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ خود عطا فرمائیں گے. اب حضور علیہ السلام بدلہ دیں گے تو اس کا مطلب خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اس کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوگی. حضور علیہ السلام قیامت کے دن آپ کتنے اختیارات رکھتے ہیں، شانیں رکھتے ہیں. تو یہ آدمی آج دنیا میں ان کا امتی، ان کی حال میں سے کسی کے ساتھ یہ تعاون اور محبت کا اظہار کر رہا ہے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے کتنا نوازیں گے، کتنا کچھ عطا فرمائیں گے. تو یہ انداز بھی ہمیں ضرور اپنانے چاہیے. مزید سوال. عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق کی فراگی یعنی اچھا کھانا کھلانے کے حوالے سے شرعی اور علمی حیثیت کیا ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ایک کلپ بنایا تھا، من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ، کہ جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے جو ہے وہ رزق کے اندر وسعت عطا فرماتا ہے. کہ کس کس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور کس کس محدث نے اس کی تحسین کی ہے، اس کو ثابت مانا ہے، تو یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور علماء کے اقوال بھی اس پر بیان کیے ہیں. تو 10 محرم کو آپ جو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے گھر والوں پر وسعت کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے اور جو محدثین ہیں ان کے کلام کے اندر بھی گفتگو موجود ہے کہ اس کے فوائد انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. روایت ٹھیک ہے، روایت ٹھیک ہے، روایت ٹھیک ہے، صحیح. اب مسئلہ یہ ہے، پرابلم ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ جیسے نا بعض لوگ پہلے یہ ہم سے یوں مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں اور اس بات کو اب قرآن سے ثابت کریں، ورنہ ہم دلیل دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر ہیں، قرآن کی آیت سے دلیل دیں گے. تو بندہ خدا پہلے آپ ہمارا اعتقاد تو پوچھو، ہماری کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں؟ بشر نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یا کون ہم میں بیان؟ کون کہتا ہے؟ ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے کہ علی الاطلاق بشریت کا انکار کفر ہے. ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بشر کہنا اور اس انداز میں گفتگو کرنا، یہ کفر کی صورتیں بنتی ہیں. کہ جو توہین والے انداز میں کہے گا وہ کفر کے اندر پڑ جائے گا، وہ الگ بات ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے کب ہیں کہ ہم سے اس بات کی دلیل طلب کی جائے، یعنی یہ ہمارے پر لازم کر دینا کہ آپ نور ہی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، لہذا آپ اس کے اوپر دلیل قائم کریں، تو یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی نا. تو اسی طرح شفیق صاحب یہاں یہ ہے کہ جو عاشورے کے دن کھانا کھلانا ہے، اس کو یہ کہنا کہ نعوذ باللہ یہ اہل بیت اطہار کے بغض کے اندر ہو رہا ہے، تو یہ ایک زور زبردستی والی بات. کیوں؟ یعنی کون سا مسلمان، سنی مسلمان جو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، اس کے تصور میں بھی یہ بات کیسے آ سکتی ہے؟ اہل بیت کے بارے میں یعنی اس دن جو ہے وہ اگر وسعت کی جاتی ہے، مثلاً اپنے گھر والوں کے لیے کوئی اچھے کھانے وغیرہ فراہم کر دیتا ہے، اس دن کھائے ضروری نہیں ہے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں روزہ رکھا جاتا ہے، آتے ہیں نہیں،
یا تو رات میں اس کا انتظام کر دیا یا لا کے بچوں کو دے دی چیزیں کہ جو روزہ کھولیں تو اس وقت اسے کھا لیجیے گا، تو اس میں اچھی نیتیں ہوتی ہیں کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کے طور پر ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہداء کربلا کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب ہو، یہ ساری نیتیں بھی جو نیتیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو زبردستی اس کو اس بات پر چسپا کر دینا کہ یہ خوشی کے طور پہ کر رہے یہ ہیں، خوشی کے معذ طور اللہ۔ پر کر رہے ہیں، معاذ اللہ بالکل غلط بات ہے، یہ تو حدیث موجود ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا چلیں، آپ نے ضمناً یہ بات کی بھی کہ روزہ رکھتے ہیں، ایک تعداد روزہ اس میں رکھتے ہیں، تو اب کیا اس نیت کے ساتھ کہ آج ان کے افطار میں وسعت کر دیں تو اس میں بھی کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، اور یعنی کھانا تھوڑی ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ جو لائیں وہ کھائیں۔ صحیح، چھوٹے بچے ہیں روزہ نہیں رکھا ہوا، وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے لا کے دے دیا، یعنی وسعت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وسعت کا مطلب عام روٹین سے ہٹ کر ہی ہوگا نا۔ ہاں اب آپ مثال کے طور پر گھر پر جو ہے وہ 10 کلو آٹا لے کر آتے ہیں، جی، اور اس دن آپ نے اس 15 نیت سے کہ 15 کلو 20 کلو آپ نے لا کے رکھ دیا، تو 15-20 کلو اس دن تھوڑی کھانا ہے کوئی، یہ وسعت کی۔ آپ رقم دیتے ہیں گھر والوں کو، آپ نے اس میں وسعت کر کے دے دی، آپ جو ہے وہ بچوں کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں، تو اس دن آپ نے وسعت کر کے 1 کلو کی جگہ 2 کلو لیا ہے، یا ٹافیوں کا 1 پیکٹ کی جگہ 2 پیکٹ لے کر آ گئے، تو ظاہر ہے کہ اسی دن تھوڑی کھانا ہے، مطلب یہ کہ ان تک پہنچا دیا آپ نے، اب وہ اس کو آگے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا نفلی روزے ہیں تو یہ بھی امام پاک کے ایصال ثواب کے لیے یہ نیت ہو سکتی ہے اس میں؟ بالکل ہو سکتا یعنی حدیث پہ ہم عمل تو کر رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو واقعی کربلا سے پہلے ہی یہ روزوں کے بارے میں یہ بیان کر دیا، عاشوراء کے بارے، تو اب یہاں پر یہ نیت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ اچھا روزہ نفلی ہو یا فرض، ایصال ثواب دونوں؟ ایصال ثواب اہل سنت کے نزدیک یعنی ہمارے بالخصوص احناف کی کتابوں کے اندر جو حج بدل کی بحث ہوتی ہے، وہاں اس بات کی تصریحات موجود ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہر عبادت، بالخصوص احناف کے نزدیک جو عبادت ہے وہ بدنی ہو، مالی ہو، وہ فرض ہو، وہ واجب ہو، وہ نفلی ہو، آپ ایصال ثواب زندہ کو کریں، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے کو ایصال ثواب کریں، یہ سب جائز ہے، ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کتب عقائد کے اندر بھی اس بات کی تصریحات ہیں، اور اس پر قرآن و سنت سے دلیلیں بھی موجود ہیں، اور کئی مرتبہ ہم بیان بھی کر چکے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ زندہ شخص کو ایصال ثواب کریں، دنیا سے رخصت ہونے والے کو ایصال ثواب کریں، فرض نمازوں کا ایصال ثواب کریں، واجبات کا کریں، نوافل کا کریں، سب چیزوں کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایصال ثواب کرنے کا مطلب اپنا ثواب باطل کر دینا نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے جب کسی کو ایصال ثواب کیا تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو بھی ثواب عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال۔ میرا نام محمد احمد ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 یا 11 محرم الحرام کا روزے رکھنے کی تاکید کیوں فرمائی؟ کیا 10 محرم الحرام کا تنہا روزہ رکھنا فقہی طور پر مکروہ ہے؟ جی یہ گفتگو تو ہم نے اس سلسلے کے ابتدا میں کچھ اس پر کی ہے، مزید کیا فرمائیں؟ وجہ واضح ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، اور مسئلہ یہ تھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو حتی الامکان، اب یہ تعلیم ہے ہمارے لیے، حتی الامکان ہم نے جو کفار کا طریقہ کار ہے اس کے مخالف چلنا ہے، تو چونکہ وہاں ان کا طریقہ کار تھا تو فرمایا کہ ایک روزہ اور بڑھا لو تاکہ ان سے مشابہت نہ رہے، تو لیکن وہ بہتری والی بات تھی، یعنی بعض چیزیں تو ہوتی ہیں جس میں تاکید ہو، جیسے داڑھی رکھنے کے حوالے سے فرمایا خالف الیہود، اس کا ذکر آیا کہ ان کی مخالفت کریں، تو اسی طرح جو ہے وہاں لازم ہو گیا، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو امر ہوتا ہے وہ استحباب کے لیے ہوتا ہے، مستحب بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ جو گفتگو کا طرز ہوتا ہے، سیاق و سباق ہوتا ہے، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے، تو یہاں ایک مستحب تھا کہ بہتر ہے کہ اس کے ساتھ 9 یا 10 کا روزہ ملا کر رکھا جائے۔ ٹھیک، مزید۔ اہل سنت کے نزدیک محرم الحرام کی فضیلت اور عاشوراء کے روزے کا حکم ثانیہ کربلا سے پہلے سے موجود تھا، یا اس مہینے کی اصل اہمیت شہادت حسین کے بعد شروع ہوئی؟ ابھی تفصیل کے ساتھ ہماری اس پر گفتگو ہوئی کہ ویسے تو محرم کی فضیلتیں یہ واقعہ کربلا سے پہلے ہوئی ہیں، اور بالخصوص عاشوراء کے دن کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن اور روزے کی فضیلت ظاہر ہے روزے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو اسلام میں معروف ہے، میں نے عرض کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عظیم شہادت پیش کی، اسلام کی خاطر قربانی دی، اس بات نے اسی کے ساتھ
عاشورے کے دن کو منسوب کر دیا ہے، ورنہ عاشورے کی فضیلتیں موجود ہیں، لیکن اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ عاشورے کے دن چونکہ اس طرح کی ایک دردناک شہادت ہوئی اور اسلام کا سر بلند کرنے کے لیے امام علی مقام نے یہ قربانی دی، تو اب سب پر جو غالب آ گئی وہ یہی قربانی آ گئی۔ ٹھیک، کربلا کا واقعہ کتنے عرصے بعد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد؟ یعنی آپ نے جب وصال فرمایا تو کربلا کب ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہوا وہ 10 ہجری کے بعد ہوا، ٹھیک ہے، اور واقعہ کربلا جو ہے وہ سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، تو اس سے آپ حساب 50 سال ہو گئے، تقریباً 50 سال 50 سال ہو گئے، یہ اس کے اندر گزرا۔ یعنی امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد بھی یہ 50 سال کی حیات اور یہ زندگی ان کی۔ جی، حضور اسلام نے جب وصال فرمایا تو امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ امام حسین کی عمر جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو تقریباً آپ کی عمر 5 سے 6 سال کی عمر تھی، اور چھوٹی عمر تھی بالکل آپ کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، جنتی پھول بیان کرتے تھے، جنتی پھول کہا کرتے تھے، اور اپنی نسبت یعنی اپنا جو یہ فرمایا کہ ہر ایک کی جو اولاد چلتی ہے وہ باپ سے چلتی ہے، لیکن آپ کی جو اولاد نسب کے چلا نسب کے اعتبار سے وہ حضرت فاطمہ بھی زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے چلا، یعنی امام حسن، امام حسین، امام محسن تو چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئے تھے، تو ان دونوں حضرات کے ذریعے یہ سلسلہ آگے چلا، تو یہ بڑی فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیان فرمائی۔ آج بھی جن کو سید کہا جاتا ہے تو یہ سادات کا نسب وہاں اوپر تک، یعنی یہی حسنین کریمین؟ بالکل، یعنی اصل تو دیکھیں جو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد تھی ان کے لیے خاص یہ خصوصیت ہوئی، اچھا، کہ وہ منسوب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی اب باپ ہی کی طرف نسبت ہوگی، یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساری اولادیں سادات ہیں، سادات ہیں، لیکن جو اب آگے سلسلہ چلے گا وہ باپ کی طرف سے چلے گا، تو اب امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی جو اولاد ہوگی وہ سادات کہلائے گی، سید کہلائے گی، یعنی جو باقاعدہ نسب والے سید ہوتے ہیں۔ باقی ویسے تو سید کا ایک معنی سردار ہوتا ہے، وہ ویسے سارے سردار ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں، اور باقی جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دیگر شہزادیاں تھیں، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان حضرات سے جو اولاد ہوئی وہ پھر یہ نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، کیونکہ ان کے جو شوہر ہیں انہی کی طرف ان کی اولاد منسوب ہوگی۔ جو یعنی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تو اب جو اولاد ہوگی وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شوہر ہیں ان کی طرف سے وہ چلے گی۔ بی بی فاطمہ جو تھیں، بی بی فاطمہ صغریٰ جو تھیں، ان سے جو نکاح ہوا تو اب ان کی تو چلے بہرحال امام حسن مثنیٰ سے ہوئی تو پھر وہ سلسلہ تو اوپر چلتا ہے، وہ پہلے ان کے شہزادے عبداللہ، حضرت عبداللہ محض، یہ پہلے حسینی حسنی سید تھے، تو یوں جو نسبت ہے اصل وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حاصل ہوئی، کیونکہ آپ کے 3 شہزادے ہوئے، ان میں سے ایک شہزادے جو ہے وہ بچپن میں وصال کر گئے، تو 2 ہی شہزادے تھے، ان دونوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ آگے چلی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بیان کیا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصوصیت ہے، بالکل شان خصوصیت، اور آج سید کا نسب وہاں تک ہی جاتا ہے، لیکن جو حضور اسلام کی دیگر شہزادیاں ہیں، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن، تو ان کی اولادوں کا بھی نسب حضور علیہ السلام کی طرف، یا کیا فرماتے ہیں اس میں؟ لیکن نسب تو صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ سعادت ملی ہے، ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا۔ بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی ان کے یہاں تو اولاد ہی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں شہزادے ہوئے تھے حضرت عبداللہ، لیکن وہ بچپن میں وصال کر گئے تھے، وہ 5-6 سال کی عمر تھی، اس میں ان کا وصال ہو گیا تھا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی ایک ہی اولاد تھی بی بی رقیہ کی، بی بی رقیہ کی ایک ہی اولاد، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، ان کے ایک شہزادے تھے حضرت علی، ٹھیک، لیکن وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ دوسری ان کی ایک شہزادی تھی حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف کی ان کے واقعات مشہور روایت ہے ان کی، اور واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اب وہ تو خاتون ہیں،
تو اب ان کی جن سے شادی ہونی تھی انہی کی طرف ان کی نسبت ہونی تھی، اور ان کی جو شادی ہوئی پہلے یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی. جب حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصال فرما گئیں تو انہی کے کہنے پر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے وصال سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا تھا کہ وصال کے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لیجئے گا تاکہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پرورش بھی اچھے انداز میں ہو سکے. حضرت بی بی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. لیکن ہاں یعنی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو اولاد میں سے تو یہ شہزادی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی نکاح حضرت علی سے ہوا. جی یعنی ان سے آگے نسل چلی. ہوا کب؟ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا. ایک تو اس وجہ سے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے ہی دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ ویسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھانجی تھی. بھانجی اور خالہ سے ویسے ہی ایک موقع ایک ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. صحیح. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی فرمایا تھا کہ انتقال کے بعد ان سے پھر آپ نکاح کیجیے گا. نکاح کریے. اچھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر اس طرح کے نکاح تھے تو وہ جو اولادیں کہلاتی وہ کیا کہلاتی؟ وہ علوی کہلاتی. ٹھیک. یعنی فضیلتیں جن کی ہیں وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہیں، لیکن جن کا نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا وہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خصوصیت ہے یعنی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اصل خصوصیت ہے. ٹھیک ٹھیک، ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، یہ کچھ گفتگو اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور بالخصوص سادات کے حوالے سے. جی ہاں، یہ بہت ایک اہم ٹاپک تھا اور اہم ضروری وضاحت کرنا مقصود ہے کہ یہاں یہ اس نسب کو شرف ہے جو یہاں تک پہنچے گا حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو وہ ان کے سادات میں وہ شمار ہوں گے، وہ سید کہلاتے ہیں. ہاں، ہاشمی ہونا اس میں وسعت ہے. ہاشمی ہونے کے اعتبار سے، بنو ہاشم کے اعتبار سے، یعنی زکوٰۃ کی حرمتیں جہاں جہاں صدقات اور ان چیزوں کی، تو وہ پھر وسعت کے ساتھ اسے بیان کیا گیا. لیکن سید ہونا یہ خاص حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی اولاد میں سے جو آگے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے خاص محبتیں عطا فرمائے. محرم شریف کا مہینہ ہے، سال ثواب بھی کیجئے، ذکر صحابہ کریں، ذکر اہل بیت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو اسی ذکر پاک پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.